ابراہیم حیدری ماہی گیروں کی 400 سالہ قدیمی بستی ہے۔ یہاں کے 90% لوگ ماہی گیری سے وابستہ ہیں۔ اور باقی 10% چھوٹا موٹا کاروبار کر کے اپنے کنبے کا پیٹ پالتے ہیں۔ اس قدیمی بستی کی آبادی 1.5 لاکھ کے قریب ہے۔ یہاں چھوٹے بڑے 52 محلے ہیں۔ مل محلہ بھی ان محلوں میں سے ایک ہے۔ مل محلہ کے رواسی مل جزیرہ سے ہجرت کر کے ابراہیم حیدری آئے اور مستقل طور پر یہاں پر آباد ہو گئے۔ ابراہیم حیدری کی بڑھتی ہوئی آبادی نے جہاں دوسرے محلے کے رواسیوں کو ایک جگہ محدود کر دیا، وہاں مل محلہ کے رواسی بھی تنگ جگہ میں اپنی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گئے، لیکن انہیں ضرورت تھی ایسی کھلی جگہ کی جہاں یہ شادی بیاہ کی رسم و رواج منعقد کر سکیں، جہاں ان کے معصوم بچے بے خوف اور آزاد دوڑ سکیں، جہاں ان کے نوجوان کھیل کود کی سرگرمیاں جاری رکھ سکیں، اور خاص طور پر ایسی جگہ ہو جہاں ماہی گیری سے وابستہ تمام کام کاج بغیر کسی پریشانی کے کیے جا سکیں۔ اس خواب کی تعبیر کے لیے مل والوں نے اپنی مدد آپ کے تحت مل محلہ کے رواسیوں سے چندہ جمع کر کے محلے کے باہر کنارے والی زمین پر بھرائی کا کام شروع کیا، لیکن اس طرح تو جیٹی بنتے بنتے سالوں لگ جاتے، کیونکہ جیٹی بنانے کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں روپے درکار ہوتے ہیں۔ اپنی جیٹی کے مکمل ہونے تک مل محلہ والے ماہی گیری سے وابستہ تمام سرگرمیاں دوسروں کی جیٹی پر کرتے تھے، جہاں انہیں باتیں سننے کے ساتھ ساتھ کرایہ بھی دینا پڑتا تھا۔ باقی ثقافتی سرگرمیاں انہیں محلے کے تنگ تاریخ ماحول میں کرنی پڑ رہی تھیں۔ بچے اندر گلیوں میں رہنے پر مجبور تھے اور نوجوان کھیل کود سے محروم۔ ان حالات میں ہینس ان کے لیے مسیحا بن کر آئی۔ کمیونٹی سے میٹنگ کے بعد عورتوں کی تنظیم سن شاہین اور مردوں کی تنظیم مل ترقیاتی تنظیم جوڑ کر PPAF کی طرف سے انہیں گلیوں کو CC کرنے کا پروجیکٹ دیا گیا۔ ساتھ ساتھ ان کی تنظیم سازی بھی جاری رہی۔ قدرتی صلاحیتوں سے مالا مال دونوں تنظیموں نے اپنا لوہا منوایا، اور گلیوں کے پروجیکٹ مکمل ہونے پر انہیں جیٹی بنانے کا میگا پروجیکٹ دیا گیا۔ انجینئر نعیم میمن اور ذیشان محبوب نے کمیونٹی کے تجربے کار ماہی گیروں سے مشاورت کے بعد ان کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے جیٹی کی ڈیزائننگ کا کام مکمل کیا۔ ہینس اور PPAF کی طرف سے سندھ کوسٹل ایریا ڈیولپمنٹ پروگرام کا یہ سب سے بڑا پروجیکٹ تھا، جس کا بجٹ 57,89,920 روپے رکھا گیا، جس میں کمیونٹی کا حصہ 4,34,000 روپے تھا، جو انہیں مزدوری کر کے پورا کرنا تھا۔ وہ دن بھی آ پہنچا جب جیٹی کی بنیاد کا کام شروع کیا گیا۔ مل ترقیاتی تنظیم کے بچے، بوڑھے اور نوجوانوں نے اس پروجیکٹ میں اپنا حصہ اپنا پسینہ بہا کر پورا کیا۔ جیٹی کا کام تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ دوران تعمیر ہینس، PPAF، قصوہ اور دوسری علاقائی تنظیموں کے وزٹ بھی جاری رہے۔ انجینئر صاحبان ٹیکنیکل طریقے سے جیٹی کے کام کو مانیٹر کرتے رہے۔ یوں مل محلہ کے رواسیوں کو اپنے خواب کی تعبیر نزدیک نظر آنے لگی، لیکن وقت نے کروٹ بدلی اور کچھ وجوہات کی بنا پر جیٹی کا کام روکنا پڑا۔ کام آگے بڑھے گا یا نہیں، یہ پروجیکٹ مکمل ہوگا یا نہیں، ایک سوال بن گیا۔ ایسے مشکل وقت میں جاموٹ فیملی نے اپنا کردار نبھایا۔ جان عالم جاموٹ
میدان میں آئے اور رکا ہوا جیٹی کا کام پھر سے شروع ہوا اور پایہ تکمیل تک پہنچا۔ کل جہاں گٹر بہتا تھا اور کیچڑ کی گندگی تھی، وہاں صاف ستھرا میدان ہے۔ جیٹی کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے مختلف شخصیات کے ہاتھوں یہاں پودے لگائے گئے ہیں۔ ساتھ میں ایک چھوٹا سا پارک بھی بنایا گیا ہے۔ مہمانوں اور میٹنگ کے لیے ایک ثقافتی آفس بھی بنائی گئی ہے۔ آج یہاں شادی کی رسم و رواج بھی ادا ہوتی ہیں۔ بچے بے خوف اور آزاد یہاں دوڑتے رہتے ہیں۔ نوجوانوں کے کھیل کی سرگرمیاں بھی جاری ہیں، اور سب سے بڑھ کر ماہی گیروں کی وہ تمام سرگرمیاں بھی جاری ہیں جن کے لیے جیٹی کی ضرورت تھی۔ جہاں پی پی ایف اس پروجیکٹ سے مطمئن ہیں، وہاں ہینس اپنے اس میگا پروجیکٹ کی تکمیل پر ناز کرتا ہے۔ سن شاہین اور مل ترقیاتی تنظیم کی سچائی اور لگن کی بدولت مل محلہ کے رہائشیوں کو ان کے خوابوں کی تعبیر مل گئی۔ انہیں وہ خوشیاں ملی جن کا انہیں سالوں سے انتظار تھا۔ ان کی خوشیوں میں نہ صرف ابراہیم حیدری کے لوگوں نے شرکت کی، بلکہ ہینس کے بانی پروفیسر عبدالغفار بلو، ابراہیم حیدری کے سربراہ جناب حاجی شفیع محمد جاموٹ اور دوسری کئی اہم شخصیات کے ساتھ ساتھ ملیر کے طلباء اور طالبات نے بھی شرکت کر کے ان کی خوشیوں کو چار چاند لگائے۔ لیکن سن شاہین اور مل ترقیاتی تنظیم کی منزل یہیں ختم نہیں ہو جاتی۔ اس جیٹی کو ابھی اور آگے جانا ہے تاکہ یہ دوسری جیٹیوں کے برابر آ سکے۔ ان کی جدوجہد تب تک جاری رہے گی جب تک یہاں صحت مند، خود کفیل اور پڑھا لکھا معاشرہ پیدا نہیں ہو جاتا۔